دعا اور تعوذات مومن کا اسلحہ ہے۔ دعا اور تعوذات اللہ سے پناہ چاہنا اسلحہ کی طرح ہے، اور اسلحہ بھی صرف تیز دھار والے نہیں بلکہ اسلحہ مع سپاہی۔ جب خنجر و تلوار کی دھار تیز ہوگی اور اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا اور اس کو چلانے والے بازو بھی قوی اور مضبوط ہوں گے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوگی تو وہ ضرور دشمن کا کام تمام کر دے گی۔ اور اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی مفقود ہوگی تو ہتھیار یقیناً ناکام ہوگا۔ ہتھیار کی عمدگی اور تیزی کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔ اگر دعا فی نفس ہی ذاتی طور پر اچھی نہیں ہے، یا دعا کرنے والے کا دل اور زبان ایک نہیں ہے، یا اجابت دعا میں کوئی دوسری چیز مانع ہے، تو یقیناً دعا کا اثر ظاہر نہ ہوگا۔ تقدیر اور دعا۔ اسباب ترک کر کے صرف تقدیر پر تکیہ کر لینا مذموم ہے۔ اسباب ترک کر کے صرف تقدیر پر تکیہ کر لینا مذموم ہے۔ یہاں ایک مشہور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جس امر کے لیے دعا کی جاتی ہے، اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعا کرے یا نہ کرے، اس کا وقوع میں آنا لابدی اور ضروری ہے، اور اگر وہ مقدر نہیں ہے تو بندہ سوال کرے یا نہ کرے وقوع میں نہیں آئے گا۔ اس مشہور مغالطہ کو ایک گروہ نے صحیح سمجھ لیا اور وہ دعا و التجا کو بالکل چھوڑ بیٹھا ہے۔ اس مشہور مغالطہ کی بنا پر یہ گروہ اس امر کا قائل ہوگا کہ سوال، دعا اور التجا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ ان کی انتہائی جہالت اور ضلالت و گمراہی ہے۔ علاوہ ازیں اپنے مسلک میں یہ خود متناقض ہے۔ ان کے مسلک میں باہمی تضاد و تخالف پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے اس مسلک کو بطور کلی مان لیتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام اسباب کا تعطل واجب و ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مسلک کے قائل سے کہا جائے کہ اگر سیری و سیرابی تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ ہو کر رہے گی، تو کھائے یا نہ کھائے، پانی پیے یا نہ پیے، اور اگر مقدر نہیں تو تجھے ہرگز ہرگز سیرابی حاصل نہ ہوگی، تو کھائے یا نہ کھائے۔ اسی طرح اگر اولاد تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ یقیناً ہو کر رہے گی، اپنی بیوی سے خلوت و ہم بستری کرو یا نہ کرو، اور اگر مقدر نہیں ہے تو ہرگز ہرگز اولاد نہ ہوگی، خلوت و ہم بستری کرو یا نہ کرو، پھر تمہیں بیوی سے نکاح کی یا باندی کی کیا ضرورت ہے۔ دنیا کے سارے اسباب اور اسباب کے سارے سلسلہ کو اسی طرح سمجھ لو۔ پس کیا اس خیال کے آدمی کو عقل مند، اور عقل مند تو کیا انسان بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ حیوانات اور چوپائے تک ان اسباب کو فطرتاً مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی بقا اور جن سے ان کی زندگی وابستہ ہے۔ پس ان لوگوں سے تو حیوانات، چوپائے زیادہ عقل مند و سمجھدار کہے جائیں گے۔ یہ لوگ حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بعض نے تو اپنی فطانت و زیر کی کا ثبوت یہاں تک دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ دعا کرنا محض ایک تعبدی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو صرف اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، حصولی مطلب میں دعا کا کوئی اثر داخل نہیں۔ ان زیر طبع انسانوں کے نزدیک قلب و زبان سے دعا و التجا کرنے یا نہ کرنے میں حصولی مطلب کے لیے کوئی فرق نہیں۔ ایک گروہ جو اس سے بھی زیادہ زیر کی اور دانائی کا مدعی ہے، کہتا ہے نہیں، بلکہ حصول مطلب و مدعا اور قضا حاجت کے بارے میں دعا ایک علامت و نشانی کا حکم رکھتی ہے۔ کسی بندے کو دعا کی توفیق میسر آئی تو یہ اس کی حاجت روائی اور حصول مدعا کی علامت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ موسم برسات میں تم سیاہ بادلوں کی گھٹائیاں اور سرد ہوائیاں دیکھتے ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ برسات ضرور ہوگی۔
ان لوگوں کے نزدیک طاعات عبادات کے اجر و ثواب اور کفر و معاصی کے عقاب و عذاب کا بھی یہی حکم ہے کہ طاعات و عبادات کفر و عصیان محض اجر و ثواب اور عقاب و عذاب کی علامتیں ہیں اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ثواب و عذاب کے اسباب نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک کسی چیز کو توڑنے سے ٹوٹ جانے، جلانے سے جل جانے، قتل کرنے سے قتل ہو جانے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان امور کے لیے حتمی اسباب نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی ترتب و تعلق نہیں ہے، محض ایک عادتی ربط و تعلق ہے، کوئی ایسا اثر اور ایسا تعلق و ربط نہیں جو بطور سبب و علت کے ہو۔ ان کا یہ قول ظاہر عقل، شرع، فطرت اور تمام اہل عقل و بصیرت کے خلاف ہے، بلکہ دنیا جہاں کے عقل مند ارباب بصیرت ان کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ سائل کے بیان کردہ دونوں مسلکوں کے علاوہ اس بارے میں ایک تیسرا مسلک بھی ہے، اور وہی صحیح مسلک ہے، اور وہ یہ کہ امر مقدور و مقدر اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے، اور انہیں اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے۔ کوئی امر مقدور و مقدر محض بلا سبب مقدور و مقدر نہیں ہوا، بلکہ اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے۔ پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے تو اس کے سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں آ جاتا ہے، اور سبب عمل میں نہیں لاتا تو اس سبب کے ساتھ جو امر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں نہیں آتا۔ مثلاً سیری و سیرابی کھانے پینے کے ساتھ، اولاد ہم بستری کے ساتھ، کھیتی و اناج زمین پر دانے بونے کے ساتھ، اور جانور کی جان کا نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ مقدور و مقدر ہے، اور یہی تیسری قسم صحیح اور حق ہے، اور اس تیسری قسم کے سمجھنے سے سائل محروم ہے اور اسے اس کے سمجھنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہوئی۔ اس تیسری قسم کے لحاظ سے دعا التجا ایک قوی ترین اور زبردست سبب ہے۔ پس جب کسی امر مقدر کا وقوع دعا کے ساتھ مقدر ہے تو پھر یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں، جس طرح کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ کھانے پینے اور دیگر حرکات اور اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً مطلب کے لیے دعا اور التجا سے زیادہ کوئی چیز مؤثر، مفید اور نفع بخش نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب نہیں، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ اور اللہ کے رسول اور کتاب و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے اور دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اس لیے اس سبب دعا کو تمام اسباب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور نہایت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ دعا اور التجا کے شرائط و آداب کے پابند تھے۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اعدائے اسلام کے مقابلہ میں دعا ہی کے ذریعے بارگاہ الہی میں نصرت و امداد اور فتح و ظفر کی التجائی کرتے تھے، اور اکثر اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کرتے تھے کہ کثرت افواہ سے تمہیں فتح نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے، اور فرمایا کرتے تھے مجھے اجابت دعا کی فکر ہے تو دعا کی، اس لیے کہ جب دعا کی توفیق دی گئی تو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہے۔ کسی شاعر نے اس معنی کو اپنے شعر میں ادا کیا۔ ترجمہ: اگر اپنے دست سخا سے میری طلب کو پوری کرنے کا تو ارادہ نہ کرتا تو مانگنا مجھے نہ سکھایا ہوتا۔ پس جس شخص کو دعا القاء کی گئی، دعا اور التجا کی توفیق عطا کی گئی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ضرور اجابت دعا کا ارادہ فرما لیا ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، سورۃ المؤمن۔
اور مزید ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں پھر ہر پکارنے والے کی پکار کا، جب کبھی وہ مجھے پکارے ہو جواب دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ۔ اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے۔ ترمذی۔ یہ دونوں آیات اور حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اسی میں ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس سے بندے مانگے اور اس کی اطاعت و عبادت کی جائے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ رب تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے تو ہم قسم کی خیر و بلائی اس کے رضا اور خوشنودی ہی میں ہے، جس طرح کہ ہر قسم کی آفتیں اور مصیبتیں اس کے غضب، خفگی اور ناراضی میں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے۔ ترجمہ: میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اس کو اپنی برکت سے نوازتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک پہنچتی ہے۔ اعمال کے نتائج: عقل و نقل، فطرت اور تمام مکمل و اقوام اور پرستاران مذاہب کا تجربہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب، اس کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی، بلائی اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے خیر اور بلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور اس کے خلاف عمل کرنا ہم قسم کے شر اور برائی کا سبب ہے۔ پس تم انعامات الہیہ اور اس کی نوازشات سے اسی قدر بہرہور ہو سکتے ہیں اور اسی قدر اس کی خفگی و ناراضی سے دور رہ سکتے ہو، جس قدر تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے اور اس کا تقرب حاصل کرو گے اور اس کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی کرو گے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہر قسم کی خیر و بلائی، فلاح و بہبود، سرور و بہجت کو اعمال ہی سے وابستہ فرمایا ہے، اور اس طرح وابستہ فرمایا ہے جس طرح جزا سے شرط یا معلول سے علت یا مسبب سے سبب وابستہ ہوتا ہے، اور یہ تلازم 1000 سے زیادہ مواقع میں قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ حاصل کلام یہ کہ قرآن حکیم اول سے آخر تک خیر و شر اور احکام تکوین اور اوامر تشریعی کا ربط اسباب پر بصراحت فرماتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام احکام و اوامر اور مصالح و مفاسد کو اسباب و اعمال ہی پر مرتب فرماتا ہے۔ جو شخص اس مسئلہ پر پوری عقل مندی اور تفقع سمجھ بوجھ سے کام لے گا اور اس پر کامل طور پر غور و تأمل کرے گا، اس سے انتہا درجہ کا نفع پہنچے گا، اور اس قدر نفع پہنچے گا کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے، اور اپنی جہالت و بے علمی، عجز و کاہلی، افراط و تفریط کی وجہ سے ساری طاقتیں ضائع کرنے اور قوت عمل برباد کرنے کے لیے صرف اس تقدیر پر کبھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرے گا کہ جس کے معنی یہ ہے کہ عاجزی، کاہلی، بے عملی کو توکل سمجھ لیا گیا ہے، اور توکل اسی عاجزی، کاہلی اور بے عملی کا نام رکھ لیا گیا ہے، بلکہ کامل ترین فقیہ، عقل مند اور سمجھدار انسان وہی ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کی تقدیر سے مدافعت کرے، تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو لا کھڑا کر دے۔ بلکہ واقع اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اس اصول پر عمل کیے بغیر اس دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بھوک، پیاس، سردی، گرمی، ہمہ قسم کے خوف سے نجات پانے اور بچنے کے اسباب تقدیر ہی کی جانب سے ہے،
اور دنیا جہاں کی ساری مخلوق ان چیزوں کی مدافعت اسی طرح کر رہی ہے کہ تقدیر سے تقدیر کی مدافعت کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق میسر آتی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ ہمیشہ مقدر رشد و اخروی عقوبت و عذاب کی مدافعت مقدر شدہ توبہ و انابت سے اور ایمان و اعمال صالح کے ذریعہ کرتا ہے، اور یہی وہ تقدیر ہے جس سے دنیا اور آخرت کے تمام خطرات اور تکالیف و مصائب کا مقابلہ اور مدافعت کی جاتی ہے۔ دونوں جہاں کا مالک رب پروردگار ایک ہی ہے، اس کی حکمت بھی ایک ہی طریقہ پر کام کرتی ہے، اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں میں باہم تضاد اور تناقض نہیں ہے۔ اس کی ایک حکمت و مصلحت دوسری حکمت و مصلحت سے کبھی ٹکراتی نہیں، ایک مصلحت دوسری مصلحت کو کبھی باطل اور لغو نہیں قرار دیتی۔ پس تقدیر کا یہ مسئلہ در حقیقت اس شخص کے حق میں جو اس کی قدر و عظمت کر سکتا ہے اور اس کی حقوق کی کما حقہ رعایت کر سکتا ہے، بڑا ہی اہم ہے، اور یہ مسئلہ بڑے سے بڑے مسائل سے بھی زیادہ شریف اور بزرگ ترین مسئلہ ہے، واللہ المستعان۔ لیکن یہاں اس کے لیے دو بحث طلب اہم امور باقی رہ گئے ہیں جن سے اس کی سعادت و فلاح وابستہ ہے۔ سعادت و فلاح کیسے؟ امر اول یہ کہ انسان ہر خیر و شر کے اسباب اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ اور باخبر ہو جائے۔ پس انسان اس بارے میں اپنے مشاہدات کو جو دنیا میں اس کے سامنے آ چکے ہیں اور اپنے اندر باہر کے تجربات کو اور قدیم و حدیث اگلی پچھلی قوموں کے حالات و واقعات کو جو اس نے تاریخ میں پڑھے اور سنے ہیں، اپنا نصیر و مددگار بنائے، اور اس بارے میں سب سے زیادہ مفید و نفع بخش قرآن حکیم ہے۔ اگر پورے غور و تدبر سے قرآن حکیم کا مطالبہ کیا جائے تو قرآن حکیم ان تمام امور کا سب سے وضوح کے ساتھ کفیل و ضامن ہے۔ اس کے اندر خیر و شر کے تمام اسباب پوری تفصیل اور پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے بعد سنت نبی کا درجہ ہے۔ سنت نبی قرآن کے رفیع کا بہن ہے، کیونکہ یہ درجہ دوم کی وحی الہی ہے۔ جو شخص ان دو چیزوں کے اندر اپنی توجہ کرے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے اور دوسری تمام چوکھٹوں سے مستغنی اور بے پرواہ کر دیں گے۔ یہ دونوں چیزیں تمہاری رہنمائی رہبری اس طرح کریں گی کہ خیر و شر اور ان کے اسباب اس طرح تمہارے سامنے آ جائیں گے گویا تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد تم دنیا کی قوموں اور ملتوں کی تاریخ اور اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کے حالات و واقعات پر غور کرو گے تو تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ قرآن حکیم اور سنت نبی نے جو کچھ بیان کیا ہے بالکل صحیح اور ٹھیک ہے۔ تاریخ و حالات کا ہر واقعہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، اور ان تمام تاریخی واقعات و حالات کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں اور وعیدوں کی تفصیل پاؤ گے جن کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور آفاق و عالم میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر نشانیاں ہیں وہ بھی تمہاری رہنمائی اور رہبری کریں گے کہ قرآن حکیم بالکل برحق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ضرور پورے فرمائیں گے۔ پس تاریخ ان جزئیات و واقعات کی تفصیل ہے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب خیر و شر کے ضمن میں پیش فرمایا ہے، اور یہ ان اسباب و خیر و شر کے کلیات و اصول کی تفصیل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور اس کی تفصیل بیان کی ہے۔